شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج بیت اللہ کی سعادت عام طور پر انسان کو زندگی میں ایک بار نصیب ہوتی ہے. بعض خوش قسمت لوگ اللہ رب العزت کی اس نعمت سے بار بار استفادہ کرتے ہیں، بار بار اللہ رب العزت کے گھر کے دیدار کا اعزاز پاتے ہیں، لیکن عموماً ایک دفعہ زندگی میں حج فرض کی ادائیگی کا اعزاز ملتا ہے. اس لیے اس عبادت کے لیے زیادہ اہتمام کی، زیادہ تیاری کی، زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہوتی ہے. حج بیت اللہ کا مبارک سفر جب درپیش ہو تو اس سے پہلے کم از کم 5 چیزوں کا اہتمام ہو. نمبر 1، نیت کی اصلاح کر لی جائے. نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر لیا جائے، اس لیے کہ دین کی جو بنیاد ہے، اعمال کا جو دار و مدار ہے، وہ نیت کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر خدا نخواستہ لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کا ارادہ کیا، اگر خدا نخواستہ حج کے اندر ریاکاری کا عنصر شامل ہو گیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کہ جس شخص نے ریاکاری کی غرض سے نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کیا، جس نے ریاکاری کی نیت سے روزہ رکھا اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اور اللہ رب العزت کے در پر حاضری، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری، اگر خدا نخواستہ اس میں ریاکاری کا تھوڑا سا شائبہ بھی ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی. اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ نیت کی اصلاح کر لی جائے، اور صرف ایک دفعہ اصلاح کر لینا کافی نہیں، بلکہ بار بار اپنی نیت کا جائزہ لے، اپنے آپ کو جانچے، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اس کی نیت، اس کے دل کا جو رخ ہے وہ صرف اور صرف ایک رب کی طرف ہے، یا خدا نخواستہ اس کے دل میں کسی اور کی آمیزش بھی ہو گئی ہے. اگر آؤٹنگ کا ارادہ شامل ہو گیا، اگر شاپنگ کا تصور بیچ میں آ گیا، اگر لوگوں کو دکھانے کا شبہ پیدا ہو گیا، اگر اس بات کا خیال آ گیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، اگر اس بات کا خیال آ گیا کہ جب میں حج کے لیے جاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ تصاویر بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ میں شیئر کروں گا، یہ ساری چیزیں اگر حج کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ نیت کی اصلاح ہے، وہ نیت کی پہرے داری ہے، وہ نیت کے بارے میں خبردار رہنا ہے. جب نیت درست ہو جائے گی تو یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر قائم ہونے والی جو پوری عمارت ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بنے گی. اور اگر خدا نخواستہ نیت میں میل آ گیا، اگر نیت میں کسی قسم کی کجی اور کوتاہی در آئی، تو پھر پوری کی پوری جو عمارت ہے وہ عمارت وہ ناقص ہوگی، وہ پوری کی پوری جو عمارت ہے وہ ایسی ہوگی کہ جو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکے گی. دوسری چیز جو حج کی تیاری کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی، توبہ و استغفار کا اہتمام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اس بات کا اہتمام کرنا کہ میرے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں. اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے. جب اللہ کا بندہ
اپنے رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی تلافی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے درگزر والا معاملہ فرماتے ہیں۔ وہ جب اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ کے دروازوں کو، اللہ رب العزت کی رحمت کو بہت وسیع پاتا ہے۔ اب خود تصور کریں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانا ہے، گناہوں کا بوجھ لے کر، کوتاہیوں کی سیاہی لے کر، غلطیوں کا بوجھ اٹھا کر اگر ایک انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گا تو کتنی شرمندگی اور ندامت والی بات ہوگی۔ اس لیے خوب روئے، خوب گڑ گڑائے، کوشش یہ کرے کہ اس کی زندگی میں، اس کے نامہ اعمال میں جتنی سیاہی اور آلودگی ہے وہ اس کے آنسوؤں سے دھل جائے، اور جب وہ سیاہی اور آلودگی آنسوؤں سے دھل کر پاکیزہ ہو جائے گی، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کی کیفیت اور ہوگی۔ ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری، یہ شرمندگی اور ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اور تیسری چیز، اپنے رب کے ساتھ معاملات کی درستگی ہے۔ انسان جائزہ لے کہ اس کا جو رزق ہے وہ حلال ہے یا حرام، کہیں وہ سودی کاروبار میں تو ملوث نہیں، کہیں وہ رشوت کے لین دین کی کوتاہی کا تو مرتکب نہیں، کہیں وہ خیانت کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے تو مال جمع کرنے کا ارتکاب نہیں کرتا، کہیں اس کے طرز عمل میں، اس کی تجارت میں ملاوٹ اور ناجائز منافع خوری کا جو خرابی ہے وہ تو اس کی زندگی کا حصہ نہیں۔ اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اور اس بات کا اہتمام کرے کہ رب ذوالجلال کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں۔ نماز میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی کی تلافی کرے، نماز کے اندر مستقل مزاجی کا اہتمام کرے۔ اگر خدا نخواستہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو یہ اہتمام کرے کہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر جائے۔ اگر سودی لین دین ہے تو اس سے توبہ تائب ہو جائے۔ اگر کوئی خیانت، کوئی کرپشن، کوئی رشوت اور کسی قسم کی کوتاہی کا ارتکاب کیا، کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، اللہ رب العزت کے حقوق کے معاملے میں کسی جگہ بھی اس سے کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ اس کی تلافی کا اور اس کی اصلاح کا اہتمام کر کے جائے۔ اور چوتھی چیز، اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کی درست کی ہے۔ یہ جو حقوق العباد کا پہلو ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور جب تک بندے معاف نہ کریں اس کی معافی نہیں ہوتی۔ فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ بہت زیادہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور اجر و ثواب ہوگا، لیکن حقوق لینے والے آ جائیں گے اور اس کی نیکیوں کا وہاں سکہ چل رہا ہوگا، وہاں پہ روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، اس کی نیکیاں لے لے کر انہیں دی جاتی رہیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ لے لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور وہ شخص کے جو نیکیوں کا ایک خزانہ لے کر آیا تھا، نیکیوں کا ایک ذخیرہ لے کر آیا تھا، وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کے معاملے میں اپنی اصلاح کرے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ناراضگی یا قطع تعلقی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے، سلام کرنے میں پہل کرے، صلح صفائی کرنے میں پہل کرے، بڑے پن کا مظاہرہ کرے، چل کر جائے اور جا کر اجازت لے، سلام کہے، اور کسی کا مال لوٹا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی حق تلفی ہوئی، کسی کو مارا، کسی کو ڈانٹا، کسی کے ساتھ گالم گلوچ ہو گئی، ہر ایک معاملے میں معافی تلافی کا اہتمام کر کے یہ تہیہ اور فیصلہ کر لے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور اب سے میں اپنے رب کی مخلوق جس کو اللہ کا کنبہ کہا گیا، الخلق عیال اللہ کہا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے کنبے کے ساتھ سب سے اچھا ہے، تو میں آج سے یہ اہتمام کروں گا
کہ لوگوں کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی اور زیادتی کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ اور پانچویں بات جو حج بیت اللہ کے سفر کے لیے جاتے ہوئے جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے حج کے اعمال، حج کا طریقہ، حج کے احکام، حج کے حوالے سے ہدایات، حج کے حوالے سے اسلامی تعلیمات، ان کو سیکھنے کا اہتمام۔ علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے ایک ایک بات پوچھے، سیکھے، مستند کتابوں کا مطالعہ کرے، اور صرف کسی ایک آدھ ٹریننگ میں جانے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ بار بار سیکھے، بار بار دہرائے۔ اس لیے کہ یہ جو حج کا عمل ہے، حج کے جو اعمال ہیں، حج کی جو ہدایات ہیں، یہ چونکہ آدمی زندگی میں کبھی کبھی اللہ یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں، اس لیے انہیں یاد رکھنا یا ان کا استحضار ہونا بڑا مشکل ہے۔ جتنا اہتمام کریں گے، جتنا سیکھیں گے، جتنا پڑھیں گے، جتنا جانیں گے، جتنے سوالات کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ رب العزت حج کی جو عبادت ہے اس کا فہم نصیب فرمائیں گے اور اس کو صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور جب حج کی ادائیگی سیکھ کر، احکامات جان کر کریں گے تو وہ حج مبرور بنے گا انشاءاللہ۔ اور اگر سیکھ کر نہ گئے، اگر پوچھ کر نہ گئے، اگر پڑھ کر نہ گئے، اگر علماء کرام اور مفتیان کرام کے ساتھ رابطہ نہ رکھا، تو پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، وقت لگا کر جاتے ہیں، سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کا جو حج ہوتا ہے اس حج میں حج کے ارکان تک وہ نہیں معلوم ہوتے انہیں، حج کے واجبات چھوڑ دیتے، ان پر دم واجب ہوتا ہے، ان کا حج ناقص رہ جاتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے مشقت بھی برداشت کی، پیسہ بھی لگایا، خوش بھی ہو گئے کہ میں نے حج کر لیا، لیکن وہ حج مبرور نہ بن سکا، حج ناقص ہو گیا۔ اس لیے اس مبارک سفر پر جاتے ہوئے 5 چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، نیت کی درستگی، نیت کی اصلاح، اور صرف ایک دفعہ اصلاح کافی نہیں، بار بار اپنی نیت کو جانچنا، پرکھنا، بار بار اپنی نیت کا محاسبہ کرنا اور اس کی چوکیداری اور پہرے داری کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، سابقہ گناہوں کی معافی تلافی، اپنی کوتاہیوں پر اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز سے رونا اور گڑ گڑانا کہ جب آدمی اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے کو وہ جو حاضری ہے وہ ندامت اور شرمندگی نہ لگے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی جو حاضری ہے وہ اپنے رب کی رحمت کی آغوش کے اندر آنے کا ایک ذریعہ بنے۔ اور نمبر 3، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات، حقوق اللہ کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کسی شکل میں بھی ہو رہی ہیں، نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، رزق حلال کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی کی تلافی۔ اور نمبر 4، اللہ کے بندوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، دفتر والوں کے ساتھ، بازار والوں کے ساتھ، پڑوسیوں اور اہل محلہ کے ساتھ کسی معاملے میں کوتاہی یا زیادتی ہے، ناراضگی یا قطع تعلقی ہے، اس کی تلافی کا اہتمام۔ اور 5ویں اور اہم ترین چیز یہ کہ حج کے احکام اور حج کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سیکھ کر جانا چاہیے تاکہ انسان کا جو حج ہے وہ حج مبرور بن سکے، وہ حج مقبول بن سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کے مبارک سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ان 5 باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لك والملك لا شريك لك لبيك، لك والملك لا شريك لك لبيك۔